بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ مدرسہ مینجمنٹ سسٹم میں یوزر لاگ ان کیسے بنایا جاتا ہے۔ یعنی اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک سافٹ ویئر کو استعمال کرنے والے ایک ہی مدرسے میں کافی سارے کمپیوٹر ہیں، یعنی کافی سارے کمپیوٹر آپریٹر ہیں جو اس ایک سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہیں ایک ہی فائل کو استعمال کرتے ہوئے نیٹ ورکنگ کے ذریعے، تو اب بعض حضرات یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مالیات والا ہے تو اس کو صرف مالیات کا ہی ڈیٹا ریکارڈ نظر آئے، اس کے علاوہ اور کوئی ڈیٹا وہ نہ دیکھ سکے، طلبہ و طلبات، درجات اور نتائج وغیرہ وہ نہ دیکھ سکے، بلکہ صرف اس کے اندر جو چیزیں ہیں مالیات کی صرف انہی میں وہ انٹر بھی کر سکے، ریکارڈ ڈیلیٹ ایڈٹ وغیرہ سب کچھ کر سکے، لیکن باقی جو ریکارڈ ہے اس کے علاوہ مالیات کے علاوہ تو وہ نہ دیکھ سکے۔ اور اسی طرح ایڈمن اس میں یوزر ہوتا ہے کہ ایڈمن کو تمام اختیارات ہوتے ہیں، وہ سارے سافٹ ویئر کو دیکھ سکتا ہے، جیسے ایڈمن محتمم کو بنا دیا جائے یا اور کوئی جو ایڈمن بننا چاہتا ہے تو وہ اس کو بنا دیا جائے۔ اسی طرح حاضری لگانا طلباء کی یا اساتذہ کی، تو وہ کسی اور کی ذمہ داری ہو تو وہ صرف حاضری لگا سکے، اس کے علاوہ وہ کسی فنکشن میں بھی نہ جا سکے اور نہ ہی کسی فنکشن کو دیکھ سکے۔ کہ اگر ایک حاضری لگانے والا ہے، اگر وہ آمدنی و اخراجات میں جا کر مدرسے کا ریکارڈ دیکھنا چاہے تو اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ وہ آمدنی و اخراجات دیکھ سکے، اس کا کام ہے صرف حاضری لگانا اور اس کو صرف حاضری کے اختیارات ہی دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے یوزر لاگ ان۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کے مدرسے میں جو کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، یعنی مالیات والا نظام یا اسی طرح حاضری ریکارڈ، تو آپ ان کے استعمال کرنے والے کے نام سے پروفائل بنائیں، جیسے فیس بک ہوتی ہے اور سوشل نیٹ ورک ہوتے ہیں، ان میں نام کے ساتھ پروفائل بنایا جاتا ہے، تو آپ بھی اس طرح کریں کہ یہاں پر ان کے نام کے ساتھ پروفائل بنائیں۔ مثلا مالیات والے ہیں وہ مولانا سلیم صاحب ہیں مثال کے طور پر، تو آپ صرف یہ نہ لکھیں کہ مالیات، بلکہ آپ مولانا سلیم صاحب یہ نام لکھ کر ان کے نام سے یہ پروفائل بنائیں۔ نام لکھنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انشاءاللہ مستقبل میں ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اس سافٹ ویئر میں ہسٹری بھی رکھی جائے۔ یعنی ہسٹری کا فائدہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ابھی سلیم صاحب ہی ہیں، تو اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کون سی چیز ڈیلیٹ کی ہے، یعنی مالیات میں رہتے ہوئے مالیات میں سے رہتے مالیات کی جو فیلڈ ہے ان میں سے کون سی فیلڈ انہوں نے ایڈٹ کی ہے یا ڈیلیٹ کی ہے یا نئی ایڈ کی ہے، تو یہ ہسٹری ریکارڈ بھی اس میں شامل ہوگا تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے کسی ریکارڈ کو ڈیلیٹ کیا یا نہیں کیا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو پروفائل بھی بنائیں، یوزر آئی ڈی بنائیں، تو وہ ان کے نام کے ساتھ بنائیں جو کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کا طریقہ آپ دیکھیں ابھی یہ اوپر سکرین پر آپ کو صرف 3 بٹن نظر آ رہے ہیں۔ تو یوزر لاگ ان بنانے کے لیے جب آپ پہلی دفعہ اس سافٹ ویئر کو اوپن کریں گے یوزر آئی ڈی بنانے کے لیے، تو دیکھیں آپ کیسے کریں گے۔ متفرق میں جائیں گے اور ترتیبات میں جائیں، اور یہ پیچیدہ ترتیبات اس کو کلک کریں اور ہاں پر کلک کریں۔ اب دیکھیں یہ لکھا ہے انفرادی لاگ ان کا نظام فعال کریں۔ ابھی چونکہ میں بھی بغیر یوزر آئی ڈی کے استعمال کر رہا ہوں، اس لیے یہاں پہ کوئی نشان نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی مجھے پاس ورڈ وغیرہ کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ابھی لکھا ہے انفرادی لاگ ان کا نظام فعال کریں، ابھی یہ ڈسیبل ہے تو ابھی اس کو انیبل کرنا ہے، تو یہاں پہ کلک کریں، پہلے ترمیم فعال پہ کلک کریں اور اب یہاں پہ ٹک کر دیں۔ دیکھیں جیسے ہی آپ نے یہاں پہ ٹک کیا تو یہاں پہ استعمال کنندگان کا ایک بٹن بن گیا ہے، تو اب آپ نے محفوظ اور بند کرنے والے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ دیکھیں ابھی یہاں پہ صرف 3 بٹن نظر آ رہے ہیں، لیکن محفوظ اور بند کریں، اب دیکھیں یہاں پہ 4 بٹن ہو گئے ہیں جو لاگ ان اور لاگ آؤٹ والا بٹن ہے۔ اگر میں یہاں سے لاگ آؤٹ ہونا چاہتا ہوں تو دیکھیں کلک کریں گے، ہاں پہ کلک کریں، یہ سافٹ ویئر لاگ آؤٹ ہو چکا ہے۔ ابھی دیکھیں میں کسی بھی بٹن پر کلک کروں گا، بلکہ بٹن پر کلک کرنے سے پہلے خود ہی اس نے لاگ ان کا آپشن مجھے دے دیا کہ میں اس وقت تک کسی آپشن کو استعمال نہیں کر سکتا
جب تک میں لاگ ان نہ ہو جاؤں، یعنی جو میرا پروفائل ہے اس پروفائل سے جب میں لاگ ان ہوں گا تو اس وقت میں کسی بٹن کو استعمال کرنے کے قابل ہوں گا۔ دیکھیں ابھی میں بند کرتا ہوں اسے تو یہ سافٹ ویئر بالکل بند ہو جائے گا، یہ دیکھیں۔ پھر دوبارہ سافٹ ویئر کو اوپن کرتا ہوں، دیکھیں جیسے ہی میں نے سافٹ ویئر اوپن کیا تو فوراً اسے مجھے لاگ ان کی آپشن دے دی ہے کہ پہلے آپ لاگ ان ہوں گے اس کے بعد سافٹ ویئر استعمال کر سکیں گے۔ تو لاگ ان ہونے کے لیے پہلے میں دیکھوں گا مجھے کون سے اختیارات حاصل ہیں، ایڈمن یا صرف مالیات کے۔ تو چونکہ سافٹ ویئر کا فی الحال ایڈمن کے طور پر میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں تو ایڈمن منتخب کروں گا اور اپنا جو میں نے پاسورڈ تبدیل کر کے سیٹ کیا تھا وہ پاسورڈ انٹر کروں گا۔ اوکے کیا، اب میں لاگ ان ہو چکا ہوں۔ دیکھیں ابھی میں کوئی بھی بٹن میں کلک کرتا ہوں تو وہ اوپن ہو رہا ہے۔ کسی بھی آپشن کو دیکھنا چاہوں دیکھ سکتا ہوں کیونکہ ایڈمن کے طور پر میں یہاں پہ لاگ ان ہوا ہوں۔ اب آپ دوسرے لوگوں کو یعنی دوسرے آپریٹرز کو آپ جو اختیارات دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ترتیبات میں جائیں گے اور جو پیچیدہ ترتیبات ہیں اس کو اوپن کریں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے استعمال کنندگان، تو یہاں پہ کلک کریں اور یہ چونکہ یہ مالیات مولانا فاروق صاحب مالیات کے ہیں تو اب آپ کوئی نیا بندہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں لکھا ہے نیا استعمال کنندہ، تو یہاں پہ کلک کریں گے۔ اب یہاں پہ ان کا نام لکھیں کہ جو آپ نیا یوزر بنانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ حاضری کے لیے کوئی یوزر بنانا چاہتے ہیں، اب آپ یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان کو رسائی کیا دینا چاہتے ہیں، یعنی وہ ان کو جو اختیارات دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے ڈیفالٹ جو کچھ دیے ہوئے ہیں، اگر آپ انہی میں سے دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ خود سے کوئی بنانا چاہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ڈیفالٹ جو ہم نے بنائے ہیں وہ حاضری اس کو منتخب کرتے ہیں بتانے کے لیے۔ دیکھیں جیسے ہی حاضری پر کلک کریں گے حاضری تو منتخب ہو چکا ہے لیکن ساتھ ہی ایڈٹ کا بٹن بھی آ چکا ہے۔ اس کو آپ ڈیلیٹ تو نہیں کر سکتے، البتہ ایڈٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ایڈٹ پہ کلک کریں، اب آپ چاہتے ہیں کہ حاضری طلبہ، تو یہاں پہ کچھ اور دینا، آپ کچھ اور لکھنا چاہیں کہ لکھ سکتے ہیں، لیکن 3 سے زائد آپ نہیں کر سکتے اس میں، کیونکہ یہ ڈیفالٹ ہے، ہم نے خود ہی 3 کے حساب سے بنایا ہے کہ کیونکہ ٹوٹل ہم نے حاضری کا جو نظام رکھا ہے اس میں 3 ہی آپشنیں ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں جو ضرورت آ سکتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ جلدی اگر کوئی چیز ایڈ کسی کو اختیارات دینا چاہیں تو وہ یہاں سے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ مولانا سلیم صاحب کو حاضری کے علاوہ اور اختیارات دینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ حاضری میں صرف 3 ہی آپشنیں ہیں کہ طلباء کی حاضری، معلمین کی حاضری اور حاضری کے اوقات، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بلکہ سلیم صاحب کو حاضری کے ساتھ ساتھ کچھ اور اختیارات بھی دینا چاہتے ہیں آپ، تو اس کے لیے پھر آپ نئی کسٹمائز آپ بنائیں، کسٹم، دیکھیں نئی رسائی کی حد بنائیں، یہاں پہ کلک کریں۔ اب یہاں پہ آپ اس رسائی کا نام لکھیں کہ اس کا نام کیا ہوگا، آپ لکھیں کہ حاضری مع مالیات۔ اب ان کے ذمہ مالیات کا نظام بھی ہوگا اور حاضری بھی۔ اب آپ یہاں پہ منتخب کر لیں کہ ان دونوں سے ملتی جلتی کون سی آپشن ہے۔ یہاں پہ نیچے دیکھیں لین دین کھاتہ کا نیا اندراج یا پہلے سے درج کسی کھاتے میں تبدیلی کرنا، یہ بھی مالیات سے تعلق رکھتا ہے، اس کو منتخب کر لیں گے۔ مالی اسٹیٹمنٹ بنانا، یہ بھی مالیات سے تعلق رکھتا ہے۔ لین دین رجسٹر مالی، یعنی کہ یہ بہت سی آپشن ہیں، آپ اپنی منتخب کر سکتے ہیں، لیکن جلدی میں 2-3 منتخب کر۔ اور مالی لین دین کا نیا اندراج یا پہلے سے درج شدہ ریکارڈ تبدیلی، یہ بھی مالیات کا ہے۔ اب مالیات کے فی الحال میرے خیال میں 3 کافی ہیں، باقی آپ اپنی مرضی سے بعد میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے حاضری، اب آپ ان کو حاضری کے اختیارات بھی دے دیں، یہاں پہ طلباء کی حاضری، معلمین کی حاضری اور حاضری کے اوقات۔ یہ دیکھیں اب ان کو 6 قسم کے اختیارات حاصل ہیں۔ تو اب جب آپ لکھ لیں تو یہاں سے ڈائریکٹ کلوز کر لیں اور یہاں سے
حاضری مع مالیات اس کو منتخب کر لیں. دیکھیں یہ ہم نے کسٹم بنایا ہے، خود سے بنایا ہے، تو یہاں پہ ڈیلیٹ کا بٹن بھی آ گیا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور اگر ایڈ کرنا چاہیں، مزید کوئی اختیار اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. لکھ کر اب آپ اپنی مرضی سے ایک پاس ورڈ یہاں پہ سیٹ کر لیں ان کے لیے. ایڈمن لکھ لیتے ہیں. اب لاگ ان کرنے پر پاس ورڈ تبدیل کروائیں. مطلب یہ کہ جب یہ مولانا سلیم صاحب اپنے کمپیوٹر پر اس سافٹ ویئر کو لاگ ان کریں گے تو کمپیوٹر ان سے پاس ورڈ پوچھنے کا، پاس ورڈ تبدیل کرنے کا کہے یا نہ کہے تو یہ والی آپشن استعمال ہوگی. اگر یہاں پہ گڈ کا نشان لگا ہے تو مطلب کہ جب مولانا سلیم صاحب پہلی دفعہ اپنے کمپیوٹر پر لاگ ان ہوں گے تو وہ پاس ورڈ تبدیل کرنے کا کہے گا ان کو. اور اگر یہاں پہ آپ نے ٹیک نہیں کی ہوئی تو پھر وہ مولانا سلیم صاحب کو پاس ورڈ تبدیل کرنے کا نہیں کہے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ لاگ ان پر ان کو پاس ورڈ تبدیل کرنے کا کہے، تو یہاں پہ گڈ کا نشان لگا لیں گے اور یہاں سے محفوظ اور بند کریں گے. بند کیا. اب دیکھیں مولانا سلیم صاحب یہ حاضری مع مالیات یہ آ چکا ہے. اب ہم یہاں سے بند کرتے ہیں، یہاں سے بھی کلوز کرتے ہیں. اب میں ایڈمن کو لاگ آؤٹ کرتا ہوں اور بطور مالیات اور حاضری کے طور پر میں لاگ ان ہوتا ہوں، تو دیکھیں اس وقت مجھے کون کون سے اختیارات حاصل ہوں گے. ابھی میں ایڈمن کے طور پر لاگ آؤٹ ہو رہا ہوں. دیکھیں بس لاگ آؤٹ ہو چکا. اب یہاں پر میں مولانا سلیم صاحب کے نام سے لاگ ان ہوتا ہوں. چونکہ ان کے پاس صرف حاضری اور مالیات کا نظام تھا، جو 3-4 فیلڈیں جو ہم نے ایڈ کی تھیں، تو ابھی میں چونکہ ایڈمن کے طور پر نہیں ہو رہا تو دیکھیں میرے پاس صرف محدود قسم کے اختیارات ہوں گے. پاس ورڈ ہم نے ایڈمن سیٹ کیا تھا. لاگ ان کریں گے. دیکھیں جیسے ہی لاگ ان کیا تو فوراً کمپیوٹر نے پاس ورڈ تبدیل کرنے کا ہمیں کہہ دیا ہے. تو ابھی پاس ورڈ تبدیل کر لیتے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ مولانا سلیم صاحب یہ سافٹ ویئر بھی اوپن کر رہے ہیں، تو ان کو کمپیوٹر نے فوراً پاس ورڈ تبدیل کرنے کا بھی کہہ دیا. تو تبدیل کریں تو پاس ورڈ تبدیل ہو چکا. اب دیکھیں چونکہ میرے پاس یعنی مولانا سلیم صاحب کے پاس صرف مالیات اور حاضری کا نظام تھا، تو ابھی دیکھیں میں درجات پر کلک کروں گا تو کون سا ایرر آئے گا. دیکھ لیں آپ کے یوزر اکاؤنٹ کو یہ کام کرنے کے اختیارات نہیں دیے گئے. برائے مہربانی معلومات کے لیے MMS اردو کے ایڈمن سے رابطہ کریں. اور ایڈمن چونکہ آپ کے محترم صاحب ہوں گے یا جو سافٹ ویئر چلا رہے ہوں گے وہ ہوں گے، تو ان سے آپ کہیں کہ آپ کو درجے کا اختیار دے دیں. اب طلباء کا ریکارڈ میں جائیں. اب یہاں پر یہ نظر تو آ رہا ہے لیکن آپ طالب علم کا فارم اوپن نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو طالب علم کے فارم دیکھنے کا اختیار حاصل نہیں ہے. آپ کو صرف مالیات اور حاضری کا اختیار ہے. دیکھیں ڈبل کلک کریں کسی پہ، دیکھیں وہی ایرر آیا ہے کہ آپ طالب علم کا فارم اوپن نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو محدود اختیار ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ. اب آپ حاضری پہ کلک کریں. دیکھیں جیسے ہی آپ نے حاضری پہ کلک کی ہے تو حاضری کا جو حاضری کی شیٹ ہے وہ آ چکی ہے، وہ کھل چکی ہے. اس پہ کوئی ایرر نہیں آیا کیونکہ یہ آپ کر سکتے ہیں، اس کا آپ کو اختیار دیا گیا ہے. اسی طرح حاضری معلمین یہ. اب آپ مالیات میں جانا چاہیں تو مالیات بھی آپ کے لیے اوپن ہوگا کیونکہ آپ کو اس کا اختیار بھی دیا گیا تھا. دیکھ لیں آپ نیا ایڈ کرنا چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کا اختیار ہے. تو اس طرح آپ کسی بھی یوزر کے لیے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں.